مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آلے محمد کو مٹانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ارے جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، حسین تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے اپنے ایک ایک فرد کو شہادت کا جام نوش کرا دیا ہے، شہادت سے سیراب کرا دیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کے صاحبزادے جب میرا امام میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، حضرت امام عالی مقام میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نواسا جب میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین اللہ اکبر جن پر شدت کا بخار چڑھا ہوا تھا، حضرت امام زین العابدین کی طبیعت علیل تھی، ارے وہ یہی زین العابدین ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقی رے علم خدا کے واسطے۔ یہی امام زین العابدین سامنے آئے ہیں اور آ کر کے کہا تھا ابو جان آپ میدان کارزار میں جا رہے ہیں، لہذا ابھی تو آپ کا یہ امام زین العابدین زندہ ہے، ابھی تو آپ کا یہ پیارا چہیتا بیٹا زین العابدین زندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں تشریف نہ لے جائیں، مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، نانا مصطفیٰ کے دین پر اپنی جان کو قربان کروں گا، مجھے بھی شہادت کا شوق ہے، میں بھی چاہتا ہوں شہادت کا جام پی لوں، اللہ اکبر، شہادت کے جام سے سیراب ہو جاؤ۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا امام زین العابدین اللہ اکبر، نہیں ابھی تو تمہیں خیمے والوں کی نگہداشت کرنا ہے، ابھی تمہیں خاتونوں کا خیال رکھنا ہے، اور بیٹا میرا امتحان کربلا میں پورا ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا، بیٹا صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا، اللہ اکبر، نانا مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا، دیکھو تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا زین العابدین اگر تم بھی چلے جاؤ گے اللہ اللہ تو یہ ظالم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، علی اکبر کو نہیں چھوڑا، امام قاسم کو نہیں چھوڑا، حضرت عباس کے بازو کو قلم کر دیا ان کو نہیں چھوڑا، بیٹا امام زین العابدین یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا امام زین العابدین اگر تم میدان کارزار میں چلے جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے تو یہ بتاؤ پھر سیدوں کی نسل کس سے چلے گی، سیدوں کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ بیٹا امام زین العابدین اللہ اکبر، تم سے سیدوں کی نسل چلنی ہے، تم سے ہمارا خاندان چلنا ہے، تم سے سیدوں کی نسل باقی رہے گی، اللہ اکبر، یہ وہی امام زین العابدین ہے، اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نواسا تو وہاں جام شہادت نوش کر چکے ہیں امام عالی مقام، کربلا کے میدان میں شہادت کا جام پی چکے ہیں، امام عالی مقام کے اس بیٹے امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اللہ، کربلا کے بعد میں حضرت امام زین العابدین کربلا کے بعد میں کیسی زندگی آپ کی گزری ہے، حضرت
حضرت امام زین العابدین روتے رہتے تھے، زار و قطار روتے تھے، دن ہے تو رو رہے ہیں، شام ہے تو رو رہے ہیں، رات ہے تو رو رہے ہیں، کربلا والوں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ کبھی علی اصغر کی یاد آتی تھی تو کبھی علی اکبر کی یاد آتی تھی، کبھی چچا عباس کی یاد آتی تھی۔ اللہ اکبر، تمام کربلا والوں کو یاد کر کر کے روتے تھے، اپنے والد محترم امام عالی مقام کو یاد کر کے روتے تھے، اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، راوی نے لکھا ہے کہ آپ کی آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو چکا تھا، آنکھوں میں پانی تک نہیں رہا تھا، کبھی کبھی آپ روتے تھے تو آنکھوں سے خون نکل جایا کرتا تھا۔ امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھو، میرے مصطفیٰ کے نواسے کی بیٹے کی زندگی کو پڑھو، اللہ اکبر، امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ تو کرو۔ اگر آپ راستے سے گزرتے تھے تو اگر قصاب گوشت بیچتا تھا اپنی دکان پر، اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین آ رہے ہیں تو وہ قصاب گوشت کو ڈھانپ دیا کرتا تھا، اس کو ڈھک لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب سب امام زین العابدین راستے سے گزرتے ہیں، آپ کی دکان کے قریب آتے ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس قصاب نے کہا تھا میں اس لیے کرتا ہوں، امام زین العابدین جب گوشت کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح سے تم گوشت کاٹ رہے ہو اسی طرح سے کربلا میں میرے بھائیوں کا گوشت ادھیڑا گیا تھا، اسی طرح سے کاٹا گیا تھا، گھوڑے دوڑائے گئے تھے ان کی لاش پر، اللہ اکبر، گوشت کے جسم کے اللہ اکبر چتھڑے چتھڑے ہو گئے تھے، اسی طرح سے گوشت کاٹا گیا تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، اللہ اللہ، بقرہ عید کا وقت تھا، کوئی اپنے جانور کو نہلا دھلا کر کے اللہ اللہ قربانی کے لیے اس کو لے کر کے قربانی کرنے کے لیے جا رہا تھا، کوئی اس جانور کی قربانی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کیا تم نے اسے پانی پلا دیا ہے کہ نہیں پلا دیا ہے؟ کیا تم نے اسے چارہ کھلا دیا ہے کہ نہیں کھلا دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسے پیاسا ذبح کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اسے بنا کچھ کھلائے پلائے ذبح کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، حضرات محترم، اس نے کہا تھا امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، اور جب میں اسے ذبح کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہوں تو میں نے اس کو پانی بھی پلا دیا ہو، میں نے اس کو چارہ بھی کھلا دیا ہو، میں نے اسے اچھی طرح سے نہلا بھی دیا ہو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم جب ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو اسے چارہ بھی دے دیا کرتے ہیں، اسے پانی بھی پلا دیا کرتے ہیں، اسے نہلا بھی دیا کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے ایک آہ بھری، امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم تو اس کو چارہ اور پانی دے کر کے ذبح کر رہے ہو، کربلا میں تو اللہ اکبر میرے باپ کو پیاسا شہید کر دیا تھا، علی اصغر کو پیاسا شہید کر دیا تھا، علی اکبر کو پیاسا شہید کر دیا تھا، اللہ اکبر آپ روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں، کربلا والوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی عظمت دیکھو، میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی شان دیکھو۔ جب تو کربلا کی جنگ اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین مدینہ تشریف لے آئے تھے، اللہ اللہ، مختار ثقفی اٹھا تھا، مختار ثقفی نے یہ کہا تھا میں آل رسول کے خون کا بدلہ لوں گا، جن جن نے آل رسول کا قتل کیا ہے، ذبح کیا ہے، کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا ہے مصطفیٰ کی آل کو، میں ان کا بدلہ لوں گا۔ تاریخ میں یہ آتا ہے مختار ثقفی اٹھا تھا، اور اٹھنے کے بعد میں جتنے کربلا میں امام عالی مقام کے دشمن تھے، باغی تھے، امام عالی مقام کو جنہوں نے شہید کیا تھا، امام عالی مقام کے بچے کو شہید کیا تھا، علی اکبر کو شہید کیا تھا، اللہ اکبر، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے، مختار ثقفی نے ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیا تھا، سنان سے
بھی بدلا لیا تھا, عمرو بن سعد سے بھی بدلا لیا تھا. اللہ اکبر, جتنے کرب و بلا کے میدان میں تھے تمام سے چن چن کر کے بدلا لیا تھا. ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بن گیا تھا, ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر بن گیا تھا, امام عالی مقام کے اللہ اکبر حضرات محترم, جس نے امام عالی مقام کو کرب و بلا کے میدان میں اللہ اکبر حر کو بھیج کر کے امام عالی مقام کو کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کیا تھا, یہی ابن زیاد جان بچا کر کے امام عالی مقام کے اللہ اکبر حضرات محترم, یہی ابن زیاد جان بچا کر کے بھاگا جب مختار ثقفی کی فوج لگی ہے. مختار ثقفی نے اللہ اکبر اپنی فوج کو لگا دیا. ابن زیاد جان بچا کر کے بھاگا تو کہاں گیا؟ مدینے کے اندر حضرت امام زین العابدین کا خیمہ لگا ہوا تھا. حضرت امام زین العابدین کا خیمہ لگا ہوا تھا. ابن زیاد اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام زین العابدین کے خیمے میں پہنچ گیا. میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی سخاوت دیکھو, میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی عظمت دیکھو. ارے محبت کے ساتھ بڑے اچھوتے انداز میں شاعر نے کہا تھا, خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود نہ پیتے ہیں اوروں کو پلا دیتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. حضرت امام زین العابدین کا خیمہ لگا ہے مدینے کے اندر. حضرت امام زین العابدین اللہ اکبر, حضرت امام زین العابدین کا خیمہ لگا ہے. ہانپتا کانپتا پہنچ گیا حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں. حضرت امام زین العابدین مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو کوئی گھوڑے پر سوار آیا ہے. آپ نے پہچان لیا لیکن بتایا نہیں. آپ نے پوچھا اللہ اکبر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا پہلے تو مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلاؤ. امام زین العابدین نے کٹورا بھر کے پانی پلایا. جب اس نے پانی پی لیا اس نے کہا اور پلاؤ. امام زین العابدین نے اور پلایا. جب دوسرا کٹورا بھی پانی پی لیا اس نے کہا اب اور پلاؤ. امام زین العابدین نے پھر پلایا. جب 3 کٹورا پانی پی چکا اللہ اکبر حضرات محترم, اب ابن زیاد نے کہا شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا, میں ابن زیاد ہوں, ابن زیاد. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ارے کیسی باتیں کرتا ہے, میں نے تجھے نہیں پہچانا. ارے جس نے میرے خاندان کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کیا ہو, میرے بابا کو شہید کیا ہو, میرے بھائی کو شہید کیا ہو, میں اسے نہیں پہچانوں گا. ابن زیاد کہنے لگا اگر جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر مجھے پانی کیوں پلا دیا؟ جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر آپ نے مجھے 3 مرتبہ پانی پلایا. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کربلا میں جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے گھر کی ریت ہے, اور جو میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں یہ میرے گھر کی ریت ہے. سبحان اللہ, یہ میرے گھر کی ریت ہے, کیونکہ میرے نانا مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا ہے. دشمن بھی آیا ہے تو خالی نہیں گیا ہے.